خورشید شاہ کہتا ہے اگر وہ وزیر نہیں آئیں گے تو ہم اگر شہباز شریف نہیں آیا تو ہم وزیروں کو نہیں آنے دیں گے. تو ٹھیک ہے، ادھر بھی پھر وزیر آتے ہیں نا، ہم بھی تمہارے سی ایم کو نہیں بولنے دیں گے، ہم بھی تمہارے وزیروں کو نہیں بولنے دیں گے. اگر تم ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزراء کو نہیں بولنے دو گے ادھر بھی ہم تمہاری بولتی بند کرا دیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھ لیں. اور اس کے بعد کل منظور مسعود کل سب کو دورے پڑ رہے تھے، پیپل پارٹی والوں کے سارے دن دورے پڑتے رہے ہیں، کیونکہ آج پتا تھا کہ جے آئی ٹی نیب نوٹسز کر رہی ہے ان کو. آج کل منظور مسعود کو بھی بلی کے خواب میں چھیچڑے، منظور مسعود کو خواب بھی ایسے آ رہے ہیں جیسے بلی کو خواب میں چھیچڑے. منظور مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2020 میں وزیر اعظم کوئی اور ہوگا، اور دوسرا کہ انہوں نے کہا، ان کا جملہ پورا، انہوں نے کہا نواز شریف زرداری ملاقات ضرور ہوگی. اب پتہ نہیں جیل میں ہوتی ہے جیل کے باہر ہوتی ہے. تو مسعود صاحب تعبیر میں نے ایک مولوی صاحب کو بھجوا دی تھی، انہوں نے بتایا کہ جیل کے اندر ملاقات ہوگی اور آپ بھی جا کے مل لیجیے گا. ہاں یہ اکٹھے ہی ہوں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. میں کہتا ہوں پیپل پارٹی کا کرپٹ چہرہ، مکروہ چہرہ، دہشت گرد چہرہ پیپل پارٹی کا آ چکا ہے. اور یہ جس انداز سے وکٹمائزیشن کرتے ہیں، جس انداز سے یہ تو گولیاں تک مروا دیتے ہیں، کیسز بنانا، تنگ کرنا اور چیز ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور جو افسوسناک پہلو جس کے اوپر مراد علی شاہ صاحب کو نہیں چھوڑوں، ہم مراد علی شاہ صاحب کو معاف نہیں کریں گے. مراد علی شاہ صاحب، پھر میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہو میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ میں اس ملک کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوں. شاہ صاحب یہ بھٹو کا 71 نہیں ہے، یہ عمران خان کا 2019 ہے. اللہ معاف کرے، ہو گیا، ٹوٹ گیا. آپ لوگوں کی نااہلی تھی، آپ کے لیڈرز کی 1971 میں جو ہو گیا، اب بھول جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے. اب آپ کی دم پہ پیر آیا تو آپ کو پاکستان ڈوبتا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان کرپٹ حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جو 2 پیسوں کے لیے بیچ دیں سب کچھ، جو 2 پیسوں کے لیے جن کے سونے، ابھی تو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، لانچوں میں سونا گیا ہے، یہاں سے بہت کچھ آ رہا ہے، بہت کچھ آ رہا ہے، ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا. ان کے سونا پڑا ہے باہر. یہاں عمران خان کا کوئی سوئس اکاؤنٹ نہیں ہے، عمران خان کا سرے محل نہیں ہے، عمران خان کا پاناما لیکس میں کوئی ذکر نہیں ہے. عمران خان کے سونا، ان کا سونا باہر پڑا ہوا ہے، ان کا سونا لانچوں میں گیا ہے، باہر رکھا ہوا ہے، سب آئے گا واپس، سب آئے گا. اور آج سپریم کورٹ میں ایک ریویو پیٹیشن دائر ہوئی ہے، مطلب میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تھو تھو. وہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے نا کہ مراد علی شاہ کا اور بلاول کا نام جے آئی ٹی سے نکال دو، وہ کہاں گئے؟ آپ کو ریمارکس یاد ہیں؟ ریمارکس اچھے لگ رہے ہیں، فیصلہ برا لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ریویو کریں، کچھ کریں. یہ جو آپ نے پاکستان کے عوام کا جو پیسہ لوٹا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں. الحمدللہ اکانومی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اسٹاک اوپر جا رہی ہے، غریبوں کو ٹیکسوں سے نجات ملتی جا رہی ہے. بہت ساری ہماری جو اکنامک ریفارمز کا جو ہمارے بل آیا، جو ہمارے جس کو ہم منی بجٹ کہتے ہیں، اس کے بعد جو لوگوں نے پریشانی ڈالی ہوئی تھی، الحمدللہ آج اچھی امید سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہر چیز بہتر ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ایک اسمبلی کے اندر یہ اگر ہمارے کسی لیڈر کو نہیں بولنے دیں گے، ہم ان کے کسی لیڈر کو یہاں نہیں بولنے دیں گے. اور ایک اور، میں کل تک کہتا تھا کہ یار ایک میرا پڑوسی ہے ادھر پیچھے میرے دفتر کے ساتھ ہی پڑوسی ہے، میں کہتا تھا شاید یہ بیچارہ اچھا فیس ہے، اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اچھا کہ بول دو. لیکن پتہ چلا ادھر بھی حمام میں سارے ہی ننگے. جناب علی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی یہ بھی کلین تھا. اچھا یقین نہیں آتا تھا کہ کلین بندہ ان کا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. جو کچھ دیتا نہ ہو، جو کچھ لیتا نہ ہو، کچھ لاتا نہ ہو، کچھ کماتا نہ ہو، تو کماؤ کود ہی رہ سکتے ہیں پیپل پارٹی میں. ان کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. آج مرتضیٰ وہاب نے ایک فرید دایو ایڈوکیٹ نے کیس کیا ہوا تھا اس کے اوپر، جس کے اوپر ہائی کورٹ سے اس کا فرید دایو نے اس کو پرانی جب مشیر تھا ختم کرائی تھی. پھر فرید دایو نے جا کے سپریم کورٹ میں کیس پٹیشن کر دی. سوری، فرید دایو کے خلاف سندھ گورنمنٹ یہ ادھر چلی گئی اور فرید دایو کا منہ بند کرانے کے لیے اس کو ایس ایم لا کالج کا پرنسپل لگا دیا. اس کا جو مطلب گورنمنٹ جس کے خلاف پٹیشنر ہے، اسی لا ڈپارٹمنٹ نے، اسی سندھ گورنمنٹ نے اس کو ایس ایم لا کالج کا پرنسپل لگا دیا فرید دایو کو کہ مرتضیٰ وہاب کے خلاف اپنی پریس نہ کرے پٹیشن کو. تو بھائی کوئی بھی شہری پریس تو کر سکتا ہے، کوئی بھی شہری پریس تو کر سکتا ہے نا. اور اس کے بعد ہارٹی کلچر سوسائٹی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ہارٹی کلچر سوسائٹی کا کیس بھی پتا ہوگا آپ کو.
مطلب ہارٹیکلچر سوسائٹی میں سے ایک پیس تو مراد علی شاہ صاحب کینسل کر دیتے ہیں جب ان کے سامنے جاتا ہے. چلو ایک اچھی سمری مراد علی شاہ کی میں نے دیکھ لی کہ انہوں نے کہا لیکن مطلب ایک ہی پیس میں سے ایک ہی ہارٹیکلچر سوسائٹی کی جو ایک پیس دے دی کہ ناصر لوتھا کو, اس کے اندر سمری کے اوپر اس نے ایز اے لا منسٹر ان کے سائن موجود ہیں, مرتضی وہاب صاحب کے سمری میں سائن موجود ہیں. وہی میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیوں بنا دیا اس کو, یہ بھی بھائی کچھ اچھے ہیں کچھ بنے, اس کے پاس بھی نظام چل رہا ہے. تو ابھی ہارٹیکلچر اور اس کے بعد اس وقت جنہوں نے نیب میں اس کو, نیب کے نوٹس بھی موجود ہیں, اس کے اوپر ایک باقاعدہ ہماری کمیٹی قائم کر رہی ہے چونکہ سب کو بے نقاب کرنا ہے. آپ ایسا نہیں ہے آپ تنگ کر لو گے اور خود بچ جاؤ گے, آپ ہمارے لوگوں کے فیانے کٹاؤ گے, لوگوں کو گولیاں لگواؤ گے, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک کمیٹی قائم کر رہی ہے, آپ کو پورا وائٹ پیپر دیں گے ان کی کرپشن کے اوپر, کس انداز سے ہارٹیکلچر. اس وقت جو نیب میں لوگ موجود تھے, میں کہتا ہوں نیب کی وہ تمام انکوائریز جو اس چیئرمین صاحب سے پہلے قائم ہوئی ہیں, بند ہوئی ہیں, ان کو کھلنا چاہیے. بخاری صاحب بھی پیپل پارٹی کے نیب چیئرمین تھے, وہ دورانی صاحب یہاں کے ڈی جی ہوا کرتے تھے, پھر یہ قمر الزمان صاحب یہ ان کے مکس چیئرمین تھے. نواز شریف زرداری کو جاوید اقبال صاحب سے پہلے والی جو شکی مشکوک انکوائریز جن کو بند کیا گیا وہ ساری کھلنی چاہیے. اور جو لوگ جنہوں نے مرتضی وہاب کو اس وقت نوٹس کیے وہ آج کل گھما پھرا کے دوبارہ سندھ گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. ان کو دوبارہ نیب سے سندھ گورنمنٹ, وہ بھی اس کی ایک الگ تفصیل ہے, میں اس وقت نہیں دے رہا, وہ بھی دوں گا کہ کون کون مطلب جنہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, وہ آج سندھ کے اداروں میں کام کر رہے ہیں. ان کی بہت ساری تفصیلیں, تو مرتضی وہاب سے لے کے مراد علی شاہ صاحب تک یہ سب کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے پیپل پارٹی دہشت گردی کرا رہی ہے, پیپل پارٹی قومی اسمبلی کو خراب کر رہی ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں کرپشن کر رہی ہے, پیپل پارٹی جے آئی ٹی سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے اندر بھی. اور ہم انشاءاللہ ان قریب ہم آئی جی آفس یا سی سی پی او آفس کا ہم گھیراؤ کریں گے اگر اس کو رمضان گھاچی کے جو ملزمان ہیں گرفتار نہ کیے گئے, اور یہ دہشت گردی کا کیس ہے 780 نہ لگایا گیا, تو ہم انشاءاللہ سب پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ہم مظاہرے کر رہے ہیں. آئی جی ہم ان کے دفاتر کا ہم گھیراؤ کریں گے, نہیں ہوا تو وزیر اعلیٰ صاحب کا گھیراؤ. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب رمضان گھاچی کی طبیعت کیسی ہے, اور یہ جو گولی لگی ہے اس کا آپ نے کوئی فورینسک ٹیسٹ کروائے گا لیاری میں کہیں استعمال تو نہیں ہوا کسی واردات میں؟ دیکھیے فورینسک ٹیسٹ کرانا تو ہمارا کام نہیں ہے, نہ ایم پی اے کا کام ہے, یہ کام ہے پولیس کا, اور سندھ پولیس کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. دس واز اے میجر انسیڈنٹ. یہ گولی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, علیم عادل شیخ سے بھی میں یہ کہہ رہا تھا, اور فردوس نقوی سے بھی یہ بات کی ہے, اور پہلے بھی میں نے میڈیا پہ بات کی کہ گولی کا دین ایمان نہیں ہوتا. جب کسی کو گولی پڑتی ہے نا, ٹانگ میں کسی کو گولی لگتی ہے تو وہ ہڈی کو بھی پھاڑتی ہے, گوشت کو بھی پھاڑتی ہے, خون کی نالی کو بھی پھاڑتی ہے. اس طرح گولی کا دین ایمان نہیں ہوتا, جس نے گولی ماری اس کا بھی دین ایمان نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹیررسٹ 100% ٹیررسٹ ایکٹ تھا. یہ کوئی گولی ڈیفلیکٹ ہو کے نہیں لگی ہے, اس کی تصویریں سب ایویڈنس ہوتا ہے ہمارے پاس, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ اس کی تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو پوائنٹ آف انٹری اور جو ٹریجیکٹری ہے جہاں سے گولی انٹری اور ایگزٹ ہوئی ہے, کھال جل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کلوز فائر ہو تو کھال جل جاتی ہے چاروں طرف کی. گولی جسم سے باہر نکل گئی تھی, اس لیے میکسیمم ڈیمیج. واقعی میں اس کی ہڈی رمضان گھاچی کا اگر آپ ایکس رے دیکھیں جو کہ میں لے کے آیا ہوں میرے پاس رکھے ہوئے, جو حضرات دیکھنا چاہے دیکھیں, وہ اس طرح کے ٹیوب لائٹ پہ کسی نے دھر مٹ مار دی, چھوٹے چھوٹے پیسز پاؤڈر ہو گئے. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیاستدان ہو, یہ کسی بھی پارٹی کا سیاستدان ہو سکتا ہے, مگر اس بربریت کو, اس ناقانون جو سب پھیلا ہوا ہے, اس کو فوری طور پہ روکنا ضروری ہے, ورنہ یہ ریپیٹ ہوگا. آج رمضان گھاچی کو مارا ہے, کل یہ عمران شاہ کو ماریں گے, علیم عادل شیخ کو ماریں گے, اور سب کو ایک ایک کر کے ماریں گے. لیکن پیپلز پارٹی کا تو کہنا ہے کہ وہ جو گولی ہے وہ رمضان گھاچی کے جو گارڈ ہے اس نے فائر کیا ہے. پیپلز پارٹی کا تو یہ کہنا ہے. یار رمضان کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کل میری فلائٹ ہے چاند کی, کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری کلوز انکاؤنٹر. اور رمضان گھاچی صاحب جا کے خود ملیں, انہوں نے خود بھی اسٹیٹمنٹس دیے اپنے. اور جو مجھے سب سے اس بات کا جو مجھے افسوس ہے وہ یہ ہے کہ اس وائس چیئرمین جس نے گولی چلائی ہے اور جس کے بیٹوں نے مل کے دہشت گردی کی ہے, اس کے پاس رمضان گھاچی مجھے کل بھی بتا رہا تھا, پرسوں عدالت کا ڈاکٹر صاحب, اس کے پاس پولیس کے گارڈز ہیں, رمضان گھاچی کے پاس نہیں ہے. کس بات کی پروٹیکشن دے رہے ہیں ان کو پولیس کی؟ یہ بہت سیریس میٹر ہے. کب تک کھیلتے رہیں گے ہم, کب تک ہم کو ڈرا کے رکھیں گے, دھمکا کے رکھیں گے, سہما کے رکھیں گے؟ یہ دور ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ دور ہے خان صاحب کا,
یہ دور ہے خان صاحب کا ویژن اور مشن کو آگے لے جانے کا، جو ہے حق کی بات، انصاف کی بات. ہر پاکستانی کو حق اور انصاف مل کے رہے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ. علیم بھائی ایک اپوزیشن رہنما ہوتے تھے عمران خان صاحب ماضی میں، وہ کہتے تھے جن لوگوں نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا وہ ڈاکو ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ چور ہیں. تو کیا علیمہ خان ڈاکو اور چور ہیں؟ علیمہ خان کی جتنی کلیئر، جتنی اسٹریٹ، نہیں بالکل کلیئر بات ہے. وہ کہتے تھے آپ کا سوال ہے، مجھے جواب دینا ہے. مجھے آپ نے سوال کر دیا، جیو کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا نا بھائی. میں اپنی بات کروں گا، اپنا سوال کیجیے. جیو ہے، جیو صحیح. بات یہ کہ میرا خیال علیمہ خان نے جس انداز سے اپنی منی ٹریل دے دی ہے، علیمہ خان نے جس انداز سے، دیکھیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے، یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جے آئی ٹی میں ان کا کیس جو تھا نیب کو بھجوا دیا منی لانڈرنگ والوں کا. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس میں علیمہ خان نے اپنی جا کے منی ٹریل دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ، وہ بتا دیں گے کیا ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. جس انداز سے علیمہ خان نے اپنا کیس پیش کیا، کوئی اور پیش تو کرے. کہاں علیمہ خان اور کہاں ان کی حدی ہے، بڑا فرق ہے زمین آسمان. اچھا علیم بھائی ایک سوال. خیبر پختونخوا کو NFC ایوارڈ کے 39 ارب روپے ان کے وزیر اعلیٰ کی ناراضگی کے بعد جاری کر دیے گئے. سندھ گورنمنٹ مسلسل وفاق سے NFC ایوارڈ کا حصہ مانگ رہی ہے، کٹوتی ہوئی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ بھی موجود ہے. وہ جو سندھ کا حصہ ہے وہ سندھ کو کب ملے گا؟ آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، آپ خان صاحب سے سندھ کا حصہ دینے کی تو بات کریں کم از کم. میرا خیال ہے کہ یہ اتنے ڈرامے باز لوگ ہیں، یہ چیزوں کو ادھر ادھر کنورٹ کرتے ہیں. اس دفعہ 2017 میں جو اس سرمائی میں جو پیسہ ملا تھا تقریباً 256 ارب تھا، اس 242 ارب تھا تقریباً. اس دفعہ ہم اپنی اس ششمائی کا 256 ارب ان کو مل چکا ہے، اور جو 90 ارب رکا ہوا ہے وہ ان کے بھائی نے روکا ہوا تھا. وہ ان کے بھائی نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں رکا ہوا تھا. مطلب وہ ہمارے دور میں نہیں رکا ہے، ہم اپنے دور کا دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ دیگر بھی جو. لیکن بھائی کوئی خرچ کرتے تو نظر آؤ. اگر وہ بھی بیک لاگ دے دیا اور وہ بھی انور مجید کو چلا گیا، وہ بھی سبسڈی میں انور مجید کو چلا گیا، وہ بھی انور مجید کی چمنیوں سے باہر نکل گیا، وہ بھی انہوں نے پھونک دیا کرپشن میں. ضرور دیں گے لیکن ذرا اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور یہ حصہ ان کو مل چکا. دوسرا سعید غنی صاحب نے پرسوں بڑے زبردست ہیرو بنے، وہ انڈین فلم کے ہیرو کی طرح آ گئے، نہیں توڑوں گا، نہیں گرنے دوں گا. تو بھائی کیسے؟ کیا تم نے جا کے ہتھوڑا لے کے دیواریں گرانی تھی؟ سعید غنی صاحب آپ نے کہا میں نہیں گرنے دوں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آپ نے تو ہتھوڑا لے کے نہیں مارنا تھا نا، شادی ہال ڈڑم ڈڑم توڑ دو. آپ کے اداروں نے کرنا تھا. آپ کا ادارہ KDG ایک نوٹس جاری کر دیتا ہے، آپ کہتے توڑنے نہیں دوں گا. کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں سعید غنی صاحب؟ آپ لوگ ملے ہوئے. کراچی میں جو آپریشن ہوا بتا دوں آج آپ کو، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تحریک انصاف کا نہ لینا نہ دینا. کراچی میں اگر وسیم اختر بھی نکلتا ہے نا، KMC کا ڈوزر نکلتا ہے، ڈمپر نکلتا ہے، شاول نکلتا ہے، اس کے ساتھ ایک DC کا لیٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ SSP کی پولیس ہوتی ہے، اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر کا لیٹر ہوتا ہے، اس کو توڑ دو، اس کو گرا دو. اس کے بعد KMC جاتی ہے سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد بھی. اور DC کس کا ہے؟ آپ نے تو لگایا، تم نے بھی نہیں لگایا، شاید آپ نے بھی لگایا، ساتھیوں نے بھی نہیں لگایا. ڈپٹی کمشنر ان کے ہیں، SSP ان کے ہیں. اور یہ KBCA نے اگر نوٹسز دیے ہیں، SBCA نے نوٹس دیے ہیں، تو مطلب SBCA سے اگر کچھ آتا ہے تو وہ ان کا ہے، SBCA کو نوٹس دیتی ہے تو وہ ان کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. SBCA ہو، دیگر ادارے سینٹرل گورنمنٹ کے ہوں، مطلب سسٹم چلانے کے لیے سارے ادارے اپنے انڈر کر لیے. KBCA سے SBCA ہو گیا، لیکن آج وہاں سے مال تو ان کے لیے جائز ہے. SBCA سے آنے والا تمام مال ان کے لیے جائز ہے، لیکن SBCA سے نکلنے والا نوٹس ان کے لیے ناجائز ہے. یہ عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈھونگ کیا ان دونوں جماعتوں نے، اور یہ PTI کا تحریک انصاف کا اس توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم نے کل بھی کہا تھا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کراچی کو پرانی صورت میں بحال کرنا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سب کو توڑ دو. اور انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے. انہوں نے صرف ہالز کو نہیں، انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے. ایک طرف سے یہاں کے بیان جاری کراتے ہیں، دوسری طرف سے ان کے بیٹرز پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے بڑے معاملات کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر جگہ کینسل کر دو نوٹ، ہم ایک کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہاں کہاں سے آج کل بیٹرز جاتے جاتے پیپل پارٹی جاتے جاتے وہ لطیف سنا ہے نا آپ نے، بھاگتے چور کی لنگوٹی. یہ چاہ رہے ہیں جو اکٹھا کر لو، جو وٹیا سو کھٹیا، بھاگتے چور کی لنگوٹی کے طور پہ جو مل جائے لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو. اور اس کے بعد تو پھر سینٹرل جیل ہے.